ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فواد فاروق صاحب سے اور بہت ہی اچھی دل سے متعلق یہ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں دل سے ریلیٹڈ. تو ہم وہیں سے ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. دل کے درد کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ دل کا درد سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, مطلب کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں میں جو باتیں کر رہا تھا نا وہ ایک کلاسیکل جو ہارٹ پین ہوتا ہے وہ سینٹر ڈیفیوز فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کے دل کے اوپر کسی نے پتھر رکھ دیا, یعنی بوجھ کی فیلنگ کہ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے, یا ایک چوکنگ سنسیشن ہم کہتے ہیں, دم سے گھٹنے کا احساس. اور ایک آدمی کو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ان یوزل چیز ہو رہی ہے. وہ جب ہوتا ہے نا, جی بالکل, کیونکہ انڈائجیشن ہو گیا, مسکولر پین ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی بچپن سے اس لائف تک, عموماً دل کے معاملات 30-40 سال کی عمر میں آتے ہیں, تو آپ نے بچپن سے کبھی نہ کبھی فیل کی ہوئی ہوتی ہے. مسکولر پین بھی ہوا ہوتا ہے, کبھی مڑ گئے, درد ہو گیا, انڈائجیشن, کوئی مسالے دار چیز کھا لی اور ایک فیلنگ آ گئی, وہ بھی زیادہ کھا لیا. یہ تمام فیلنگ آپ نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, کچھ آپ نے اس کی ریمیڈی دی اور ٹھیک ہو گیا. دل کا درد ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو سکون نہیں لینے دے گا, وہ آپ سوتے ہوئے اٹھ جائیں گے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو ڈسیو نہیں کرنا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈسیو کرتے ہیں, اکثر اولڈ ایج لوگوں میں ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے جوان لوگوں کو اٹھائیں نہ, ان کی نیند ڈسٹرب نہ کریں, اور اس چکر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایون موت واقع ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ رات سوئے اور صبح اٹھے نہیں, وہ اٹھنے کے اس دوران کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کمپلیکیٹ ہوتا جاتا ہے, اور اگلے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سمجھ لیں ڈیتھ واقع ہو گئی. بتاتے نہیں ہیں, یا اس کا سٹارٹ ہی اتنے زور سے ہوتا ہے کہ وہ بتا پاتے نہیں. ایک فیچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہوا اور ہوتے ساتھ ہی اس نے جان لیوا پیچیدگی لیا, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر ہوا پھر رکتا ہے, پھر ہوا پھر رکتا ہے, یعنی آپ کو فیلنگ دے رہا ہوتا ہے. اس ٹائپ کے لوگ جو جج کر پاتے ہیں, اس کے ساتھ پسینے آئیں گے, پھر آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا, آپ کو شوگر ہے. اچھا شوگر والوں کے لیے ایک اور بات ہے کہ اس کی شدت کم ہوتی ہے شوگر والوں میں. اچھا, شوگر والوں میں اس نوعیت کی شدت نہیں ہوگی جیسی ایک بغیر شوگر. جی بالکل, ان میں ان کی نروز تھوڑی سی افیکٹ ہو جاتی ہیں, تو ان میں یعنی ایک چیزوں کو پرسیو یا سینس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا شوگر والوں کے پیر پہ کوئی چیز لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا, زخم ہو جاتے ہیں. تو سیم اپلائز ٹو دل کا پین بھی ان کو کم فیل ہوگا عام آدمیوں کی نسبت. چلیے جی, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم تھوڑا سا شو کو نارملائز کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ دل کے بارے میں باتیں ہو گئی, اور آپ کو بھی اویئرنیس مل گئی ہوگی کہ دل کا درد کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ایکیور کر سکتے ہیں. چلیں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, کبھی آپ کو محبت ہوئی؟ محبت تو انسان کو بچپن سے ہی ہو جاتی ہے. نہیں بچپن سے نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ ماں باپ سے محبت کو محبت نہیں مانتی؟ یہ وہ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں باقی دیکھیں, میں کچی عمر کی پہلی نظر کا پہلا پیار, میں اپنے اس میں نا چاہت کہتا ہوں, محبت اور چاہت میں. اچھا چلے, آپ کو کبھی چاہت ہوئی؟ چاہت ضرور ہوگی, انسان ہے, نارمل چاہت ہوئی. کس ایج میں ہوئی؟ یہ کہہ سکتے ہیں ایج تو ڈفرینٹ ہوتی ہے. اصل میں آپ کو جب ہوش آ جاتا ہے نا, جب آپ 12-14 کے ہو جاتے ہیں, ایون اس وقت سے ہی آپ میں ایک سینس تو ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایج کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب بہت زیادہ میں پرسنل باتیں اپنی ریویل نہیں کروں گا, میں آپ بہت زیادہ پرسنل باتیں شو پہ کر بھی نہیں رہی ہوں. باقی یہ پوچھ رہی ہوں چاہت ہوئی؟ بالکل ہوتی ہے, مطلب اسکول کے ٹین ایج کے زمانے سے ہوئی. بالکل وہ ابھی تک ہے. وہ ہے, لیکن وہ شاید میرے پاس نہیں ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, میں اتنا زیادہ, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ جس کو چاہیں وہی آپ کو ملے. ابھی تک برقرار ہے. یہ مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ ٹین ایج سے لے کر اب تک آپ کی ایک ہی چاہت ہے. بالکل, کہ چاہتیں بدلتی گئی نہیں. دیکھیں 2-3 طریقے سے اس کو ایسپیکٹ کو آپ لے سکتے ہیں. چاہت ایک ہوتا ہے اچھا لگنا, صحیح, تو اچھے تو انسان کو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, بلکہ ینگ ایج میں تو کبھی کبھار آپ کو اپنے سے ایج بڑے میں ان میں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جن کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوش آتا ہے, سمجھ آتی ہے, تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کچھ اور ہم کچھ اور ہیں. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ کی زندگی میں مختلف لوگ آتے ہیں جن کو آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے. اب اس کا چاہت کا بھی ہر بار مطلب یہی نہیں ہوتا کہ بس
آپ ایک جیسے آج کل ینگ جنریشن میں ہوتا ہے کہ آج بس کل تو چاہتے بدلتی رہتی ہیں بالکل اور پھر بدلتی بھی رہتی ہیں. بالکل بالکل. لیکن آپ کی زندگی میں کتنی چاہتے ہو, آپ کو کتنے لوگوں سے چاہتے ہو؟ مختلف ادوار میں مختلف لوگ, لیکن سرٹنلی جب آپ ہوش بالکل آپ میچور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہونے لگتا ہے. ٹیچر سے محبت ہے آپ کبھی؟ بالکل, یعنی محبت اس طرح سے کہ آئیڈیلائز کرنا, مطلب اچھی لگتی ہے. جی جی بالکل, وہ جیسے ٹین ایج کے بچے کرتے ہیں. بالکل بالکل. ہم زیادہ اس بات کو ڈسکلوز نہیں کریں گے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک نارمل ہے, ایک نارمل آدمی, ایک نارمل دماغ والے آدمی میں ضرور اٹریکشن ہوگی. اور آپ سمجھتے ہیں اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار مجھے کبھی کسی سے پیار نہیں, ایسا انیوژل ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کیونکہ ایک انسان لگاؤ تو زندگی میں بالکل بالکل, ایک انسان نے آپ اس میں خدا نے آپ میں ایک حص رکھی ہے جو ہمیشہ جاگے گی. اب یہ ہے کہ اس پہ رسپانس کیا ہوتا ہے, ایک میچور وے میں اس کو ڈیل کرنا, رسپانس, کیونکہ الٹیمیٹلی اس دنیا کا کاروبار بھی تو چلنا ہی ہے نا. تو الٹیمیٹلی آپ کو کوئی ایک چوز کرنا ہے جو آپ کی ایز اے لائف پارٹنر ساری زندگی کے لیے, پھر وہ ہمیشہ کی چاہت ہو جائے گی. یہ ساری چاہتیں مل ملا کے آخر میں فائنل ایک چاہت ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی آپ کا سنسیئر ہونا بہت, بالکل تبھی جا کے وہ آپ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ آپ کی, کیونکہ اوور آل اس بات کو انسان دیکھے, ٹھیک ہے ہم اس کو مذاق میں ان معنوں میں دیکھتے ہیں, الٹیمیٹلی ایک فیملی ایک یونٹ ہے اس پورے معاشرے کا, اور اس فیملی کے یونٹ کے بانڈ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور بانڈ کا اسٹرانگ ہونا ان معنوں میں کہ ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, اور پھر وہی چیز آگے انکلکیٹ کرے گی آپ کے بچوں میں. جس طرح سے معاشرہ اور آپ اپنا وہ ماحول رکھیں گے, بالکل اس ٹائپ سے آپ کے بچے. ان شارٹ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہماری آڈینس کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ چاہت جس کو ہوتی ہے وہ بندہ نارمل ہوتا ہے, جس بندے کو چاہت نہیں ہوتی وہ بندہ نارمل نہیں ہوتا, تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فارغ اوقات جب آپ کو ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہابیز کیا ہیں آپ کی, پسند کیا ہے؟ ہابیز ہیں اتنی, میرے پاس اتنی چیزیں ہیں. میں سوشل میڈیا پہ اپنا پیج ہے, میرا چینل ہے, اکیڈمکس ہیں. سوشل میڈیا پہ کس نام سے پیج؟ میرا ڈاکٹر فواد فاروق کے نام سے پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل پہ ہے جس پہ میں اکیڈمک چیزیں بھی, طنز و مزاح بھی, ادب بھی, معاشرتی مسائل بھی, ہر قسم کی چیزیں اس پہ, شاعری بھی, شاعری خود بھی کبھی کبھی کرتا ہوں. اچھا, اب تو ٹائم بالکل نہیں ملتا ہے, کبھی کبھار کوئی ایک آدھ وہ کر دیا, زیادہ تر دوسروں کے ہی شعر اچھے جو بھی لگتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں, تو وہ اب تو وہ اس کے لیے بھی نا آپ کی ایک صحبت چاہیے ہوتی ہے ان شعروں کو ریوائیو رکھنے کے لیے اور آپس میں بیان کرنے کے لیے, شعروں کو بیان کرنے. باقی میں یعنی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں مقرر ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی کمپٹیشن لینا, کھیل کرکٹ. آپ ایک بہت اچھے ڈیبیٹر بھی. جی جی بالکل, میں نے اپنے آل پاکستان جو ہمارا یہ فیڈرل اسکولس کا ہوتا ہے, اس کا اردو ڈیبیٹ کمپٹیشن میں نے آل پاکستان جو ہے وہ ون کیا تھا. ماشاءاللہ, آپ کی تو بہت ساری ہابیز ہیں. گانے سنتے ہیں؟ گانے بھی سنتا ہوں, لیکن زیادہ جو ہے نا وہ غزلیں اس ٹائپ کی جس میں کوئی میسج. کچھ سنائیں آپ نے جو اپنا لکھا ہوا ہو. خود گانا ابھی میرے پاس وہ اپنا جو ہے نا اشعار وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وقتی حالات کے پہ کوئی بات لکھ دی تو اس طریقے سے مجھے شاید ابھی یاد نہیں ہوگی, وہ والے شعر میں نہیں کہتا ہوں ابھی. چلیں گانا سنا دیں. گانا ذرا مشکل ہوگا. گانا بھی مشکل ہوگا. اچھا میوزک کیسا سنتے ہیں؟ غزلیں سنتے ہیں؟ میوزک میں غزلیں بہت پسند کرتا ہوں. غزلوں میں جگجیت سنگھ جی, مہندی حسن کی کچھ غزل, یہ اس میں شاعری پہ ڈیپینڈ کرے گا. ایون حبیب ولی محمد صاحب کی بھی, وہ بھی, اور بہت سی, یعنی ان کی جو غزلیں اور شاعری ہے وہ تو محبت سے بھری ہوئی ہے, یعنی کہ آپ ابھی بھی اس میں میسج ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. آشیاں جل گیا, گلستان لٹ گیا, ہم قفس سے نکل کر کہاں آ گئے. کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ کوکنگ نہیں کرتا. کوکنگ نہیں کرتے؟ انڈا ابال سکتا ہوں. گھر والے انڈے کھا کھا کے تنگ نہیں آتے؟ کبھی وائف کے لیے کچھ بنایا؟ نہیں. کبھی اس کو پیار سے بنا کے کھلایا؟ نہیں, کوکنگ مجھے آتی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, انہوں نے آپ کو کھلایا کہ نہیں؟ کوکنگ نہیں آتی. کوکنگ نہیں آتی. کھانا اچھا کھانے کا شوق ہے؟ کھانا اچھا کھانے کا فوڈ لور ہیں؟ بہت زیادہ نہیں کھاتا ہوں, لیکن اچھے سے زیادہ کنونشنل. کیا پسند ہے؟ پاکستانی, کانٹیننٹل یا پاکستانی, اور کنونشنل اس انداز سے کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرا اکثر ادھر ادھر جانا ہوتا ہے آؤٹ آف پاکستان, آؤٹ آف کراچی. جیسے مجھے بہت سی سندھی, بلکہ سندھی ایک ڈش ہوتی ہے بسری کہلاتی ہے. اچھا. بہت ہی زبردست قسم کی ایک دیسی گھی میں
پراٹھا ہوتا ہے جس میں گڑ کی ایک لیئر ہوتی ہے. اس طرح سے جا کے نا جہاں کی ہر جگہ کی کنونشنل ڈشز کھانا وہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے. سب سے زیادہ پاکستان میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی ویکیشن منانا پسند کرتے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ گلگت بلتستان پسند آتا. ہنزا اور اس سے آگے جانا بہت خوبصورت جگہ. ویسے تو پاکستان کی ماشاءاللہ ہر جگہ کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. عموماً لوگ مری یا اس ٹائپ پہ جاتے ہیں. یہاں تو ہم کافی مرتبہ گیا ہوں میں. مری ہے, اس سے آگے کشمیر والی سائڈ, اندر کشمیر کی طرف تو نہیں گیا ہوں. کوہالا پل پہ ہمارے ایک دوست کا گاؤں ہے, وہاں میں ضرور جاتا ہوں آبشاروں میں اور وہ. لیکن جو گلگت بلتستان والا آپ اپنا ویکیشنز اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کر کے اکثر سال میں ایک مرتبہ ضرور جاتا ہوں. اچھا, شادی آپ کی لو میرج ہوئی یا ارینج میرج؟ ایسی ارینج کہ میں نے اس سے پہلے اپنی وائف کو دیکھا بھی نہیں تھا. بات بھی نہیں کی تھی؟ بات بھی نہیں کی تھی. ایسا کیوں؟ بس والدہ کی جسے کہتے ہیں نا خواہش. اچانک میں کہیں پہ اپنی کسی پریزنٹیشن کے لیے گیا ہوا تھا لاہور, کہ مجھے ایئرپورٹ پہ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ آپ کی شادی طے ہو گئی ہے. اچھا, آپ کو کیسے پتا؟ بولے میں کل ایک شادی میں گیا ہوں. جی, ان سے یعنی وہ بھی فرسٹ انفارمیشن ان کو ایسے ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس شادی میں تھے جہاں میری والدہ کو میری یعنی ہونے والی وائف پسند آ گئی تھی. تو ان وہاں پہ ذکر ہوا تھا اور وہاں پہ بات فائنل بھی ہو گئی تھی ان کی والدہ سے. بھائی ان کو کسی شادی میں انہوں نے دیکھا اور پسند کر کے, اور ان کی جو میرے وائف کی والدہ ہیں ان سے بات کی اور بس فائنل ڈن. اب یہ کسی کو نہیں پتا ہے, وہ سرپرائز تھا. میں جب واپس پہنچا تو پتا چلا کہ بھائی آپ کی. ہاؤ سویٹ. دیکھیں پرانے زمانے میں اس طرح سے شادیاں ہوا کرتی. زیادہ پرانے نہیں ہے نہیں اتنے پرانے بھی نہیں, لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں, 80s کی بات کر رہی ہوں میں. اس حوالے سے ماں باپ کی خواہش کا بہت خیال رکھنا چاہیے. میں وہی 90s کی بات کر رہی ہوں, آج سے آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں. بالکل. ایون میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ لو میرج بھی کریں تو جو ارینج ہونی چاہیے, ایسی لو میرج ہو جو ارینج ہو. یہ ایک بہت ہی اچھا ہماری ینگ جنریشن کو, آج کی جنریشن کو میسج ہے. آج کل تو ایسا لو میرج کا بھوت سوار ہو گیا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کے. آپ لو میرجز کے مطلب میں دونوں کے حق میں اس طرح کہ ایسی لو میرج جو ہو ارینج, کیونکہ اب ہمارے ہاں ماں باپ کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ وہ اس انداز سے نہیں کرنا ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ یہ میرے بیٹے کی پسند ہے اور میری پسند نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ جج کریں آپ کو اپنے پیمانوں پہ. اب یہ ضرور بات ہے کہ ینگ جنریشن کو یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ اور تمام چیزوں کے ساتھ کہ وہ لانگ ٹرم وے میں آپ کے ساتھ چل سکیں. یعنی یہ معاملات ایسا نہیں ہے ایک دن کا کھیل ہے, وہ 15 دن کی چاہت نہیں ہے. آج کل کے بچے نہیں سمجھتے. جب شادی آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ شادی صرف 2 لوگ نہیں 2 خاندان جڑنے جا رہے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے جڑنے جا رہے ہیں. ان شارٹ آپ کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس کی رضامندی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہم اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن اس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.